جب 10 محرم رسول اللہ کے نوافے کے قدموں پر ہر کوئی اپنے آپ کو قربان کرتا گیا، پھر تاریخ گواہ ہے کربلا کی زمین کو یہ دیکھنے کے لیے بھی ملا علی اکبر کی شہادت، زمین اور آسمان کو وہ بھی دیکھنا پڑا جو ایک ہم شکل مصطفیٰ بار بار اپنے بابا کے پاس آ کے عرض کرتے تھے کہ بابا جان میں بھی جاؤں گا، میں بھی کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حکم دیں میں بھی میدان میں جاؤں۔ پھر کوئی نہ کوئی امام حسین کے ساتھیوں سے آ کے کہتا تھا، اے رسول اللہ کے شہزادے، ہم علی اکبر کی شہادت نہیں دیکھ پائے، ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ہم پہلے جاتے ہیں۔ ہر کوئی آ کے عرض یہی کرتا، علی اکبر سے پہلے ہمیں اجازت ہے، ہم ان کی شہادت دیکھ نہیں سکتے، اگر ہم نے ان کی شہادت دیکھ لیے تو ہم خود اپنے جانوں کو اور اپنے آپ کو مار دیں گے، بالکل بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی بھی نہ رہا، اتنی دیر میں علی اکبر قریب آ کے کہتے ہیں اپنے بابا کے، بابا اب مجھے اس بیٹے کو اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے، تیرے نبی جیسا ہے، تیرے حبیب جیسا ہے۔ یا اللہ، مجھے جب کبھی بھی تیرے حبیب کی دیدار کرنے کا شوق پیدا ہوتا تو میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا، میں اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ یا اللہ، تیرے دین پہ میں میرے اکبر کو قربان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اکبر جاؤ خیموں میں الوداع کہہ کر میدان میں چلے جانا۔ پھر آپ علی اکبر جیسے ہی خیموں کی طرف آگے بڑھے آخری مرتبہ الوداع کرنے کے لیے، تو بیویوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور وہ پاک بیویاں رو رو کے کہتی ہیں، علی اکبر جب کبھی بھی ہمیں بھوک لگتی، جب کبھی بھی ہمیں پیاس ستانے لگتی تو ہم تمہاری صورت دیکھ لیا کرتے تاکہ ہماری پیاس مٹ جائے، تاکہ ہماری بھوک مر جائے۔ اب تم ہمیں الوداع کرنے کے لیے آئے تو ہماری بھوک اور پیاس کیسے ختم ہوگی تمہارے پر؟ جب شفیع پیغمبر میدان میں آتے ہیں، اے لوگو دیکھو میرا چہرہ، اللہ کے رسول کی شبیہ ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو پرچم ہے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں بالکل وہی محمد میرا نانا ہے۔ یزید حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہے، تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور اسی رسول کا دین تسلیم نہیں کرتے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ پردے ہٹا کر دیکھو، ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا تم مسلمان اس لیے ہوئے تاکہ ہمیں قتل کر سکو؟ اتنے میں یزید کے فوجی کہتے ہیں کہ اکبر کی بات نہ سنو، اکبر پہ حملہ کرو۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت علی اکبر یزید کے بڑے بڑے فوجیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرتے گئے۔ کچھ روایتوں میں یوں بھی آتا ہے، جب حضرت علی اکبر ایک مرتبہ
اپنی تلوار کو چلاتے تو 7 لوگ ایک ہی بار میں قتل ہو جاتے۔ یزید کے لشکر میں سے بڑے بڑے بہادروں کو اگر کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے جہنم میں پہنچایا ہے، تو وہ حضرت علی اکبر ہے۔ اور آپ کے ایک ہی بار میں ظالموں کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ کچھ روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے، جب حضرت علی اکبر ایک مرتبہ تلوار چلاتے تو دشمنان اسلام 70 قدم دور جا کے گرتے۔ جب آپ نے یزید کے لشکر میں سے بڑے بڑے بہادروں کو جہنم میں پہنچا دیے تو عمر بن سعد کہتا ہے، علی کے اس پوتے کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ 1800 کا لشکر جب علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، کہیں کوئی اسے حملہ کرتا ہے تو کہیں کوئی اسے تیر چلاتا ہے، کہیں سے کوئی نیزہ پھینکتا ہے۔ اس میں سے ایک ظالم حضرت علی اکبر کے قریب جا کر ان کے کلیجے میں بھرچی کو مار دیتا ہے۔ اس بھرچی کا لگنا تھا۔ حضرت علی اکبر خیموں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، ابا حسین، اکبر کا سلام قبول کرنا۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں، اے اللہ، میرے اس بیٹے کی قربانی کو تو قبول کر لینا۔ رسول اللہ کے وہ نواسے اللہ سے فریاد کرتے کرتے جیسے ہی بیٹے کے پاس پہنچے، جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو علی اکبر کا خون چاروں طرف سے پھیلا ہوا ہے اور علی اکبر کا جسم خون میں رنگین ہوا ہے۔ اس حالت میں مسکرا کے کہنے لگے، بابا حسین، میری قربانی قبول ہو۔ آپ کہتے ہیں، ہاں ہاں میرے بچے، تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ تیری اس قربانی کو تا قیامت تک ہر کوئی یاد رکھے گا۔ جب امام حسین اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو دیکھے تو ان کا ہاتھ سینے پہ تھا اور درد کی آہ بھر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا، کیا سینے میں تکلیف ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں، نہیں بابا، میرے سینے میں ایک ظالم نے برچی ماری اور اس ظالم نے پیچھے سے برچی کو توڑ کے کہا، اب دیکھتے ہیں کہ حسین اس برچی کو کیسے نکالتا ہے۔ ظالم نے سینے میں برچی کو مارا اور برچی کو توڑ دیا تاکہ وہ برچی باہر نہ نکل سکے۔ یہ سن کر آپ امام زار و خطار رونے لگے اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھا کے کہا، اے دادا، اے میرے دادا ابراہیم، دیکھ، نہ میرے آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اور رو کے عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، میرے اس اسماعیل کی قربانی کو قبول کرنا۔ فوزی یزید رسول اللہ کی نوازی کی اس حالت کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے، دیکھ کر انہیں ہنس رہے تھے کہ دیکھتے ہیں حسین اب برچی کو کیسے نکالتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ہاتھ کربلا کی زمین کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ برچی کے اوپر رکھا۔ جیسا ہی برچی کو نکالنا تھا، برچی کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا۔ اتنا دیکھنا تھا، باپ تڑپ گئے، بلبلانے لگے، اے اللہ، میرے اس بیٹے علی اکبر کی قربانی قبول کر لے۔ اس روح زمین پر علی اکبر سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں تھا۔ جب کبھی بھی مجھے تیرے حبیب کی دید کی شوق میرے دل میں پیدا ہوتی تو میں اکبر
اکبر کو دیکھ لیا کرتا، لیکن اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اکبر دیتا پھر بھی میرے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں اکبروں کو قربان میں حسین کر دیتا۔ میں حسین وہ ہوں جو اگر تو مجھے 1000 اکبر دیتا تو ان ساروں کو میں میرے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے قربان کر دیتا، تیرے راہ میں قربان کر دیتا۔ سب اپنے اپنی جگہوں سے اٹھ کر ایک مرتبہ سلام عرض کریں حضرت علی اکبر۔ ایسے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سارے خاندان قربان ہو ہم تک دین پہنچایا ہے۔